أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. والتين والزيتون وطور سينين. سبحان الله. وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. لقد كان في أحسن تقويم. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. سبحان الله. ما شاء الله. وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سبحان الله. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما شاء الله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون.
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا کہ درود تجھ پہ پڑھیں اور خود سور جائے. تو مل کے پڑھ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. رونے کے زندگی آپ ہیں رونے کے زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں رونے کے زندگی آپ ہیں کون ہوگا امام صف انبیاء بھولے سارے نبی بھولے سارے نبی آپ ہیں بھولے سارے نبی آپ ہیں رونے کے زندگی آپ ہیں شاہ خیبر شامل پنجتن یا علی یا علی یا علی یا علی آپ ہیں یا علی یا علی آپ ہیں رونے کے زندگی آپ ہیں آ جائیں خواجگاں فاتح قادیاں آ جائیں خواجگاں فاتح قادیاں پیر میں ہے رے علی پیر میں ہے رے علی آپ ہیں
پیر مہر علی آپ ہی ہیں ان کے زندگی آپ ہی ہیں میری ساری خوشی آپ ہی ہیں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا. اور غرور ہو رو کا توڑ ڈالا غرور ہو رو کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا. اور نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا. چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن جمال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محبت سے آواز بلند پڑھ لیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ. حسرت دید میں حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے. اور ان سے نسبت ہے ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے. خوف محشر کا ہے خوف محشر کا ہے نہ کوئی خطر رکھتے ہیں. ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں. ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں. اور تم میں طاقت ہو تو تم میں طاقت ہو تو پھر آ کر ڈبو دو لہروں. کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں. کملی والے کملی والے کملی والے کملی والے میری کشتی پہ نظر رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. چند اشعار محبت کے کیونکہ یہ عرس کی ترکیب ہے. بابا سید جماعت علی شاہ کا یہ عرس مبارک ہے. منیر عرفانی میں ماشاءاللہ اور طیہ صدیق صاحب نے اپنے گھر میں محفل سجائی. اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا قبول منظور فرمائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان رب کو وہ پیار رب راضی ناتے ایوینی پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے. ان رب کو وہ پیارے
رب راضی نات ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بھو پیارے خالق دی کل خدائی اینا دی بادشاہی خالق دی کل خدائی اینا دی بادشاہی جو جام دین کر دے دین دے سپاہی بیٹھے تے ہن زمین تے بھرتی دلا مکان تے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بہت پیارے چومن دی ریت ساں کو جبریل نے سکھائی چومن دی ریت ساں کو جبریل نے سکھائی جبریل پیر چومے مدنی کو جاگ آئی چومن جے کر گناہ جافت ویلاؤ ناتے چومن جے کر گناہ جافت ویلاؤ ناتے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بہت پیارے رب راضی ناتے ایویں نی پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے ان رب کو بہت پیارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج کی زینت حضرت علامہ قاضی عبدالعزیز صاحب دامن برکات قدسیہ اور میرے نہایت ہی محترم جناب انجم ریاض نقشبندی صاحب اور جناب حافظ اسماعیل چشتی صاحب نعیم جیلانی صاحب اور دیگر میرے جتنے بھی دوست احباب عزیز بیٹھے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریب سعید اعلیٰ حضرت پیر سید جمال حسین شاہ صاحب کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے اور میرے باو اجداد جو حضرت علامہ مولانا غلام نبی اور ان کے جتنے بھی بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اس کو کرنے میں تقریباً میرے جو چچا ہیں اورنگزیب صاحب میرے جو کزن ہیں ارشد صاحب شہد صاحب اور دیگر میرے جو سارے کزن انہوں نے مل کے اس پروگرام کی ترتیب کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے اور عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں ادھیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں جناب اسماعیل چشتی صاحب سے کہ وہ اپنے نعت ادھیہ نعت پیش کریں۔ جناب اسماعیل چشتی صاحب نعرہ تکبیر، تھوڑے سے یہ آگے آ جائیں بندے تو ادھر محفل کا رنگ ہو جائے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اہل
بیت کے حوالے سے 3 اشعار، اس کے بعد ولی اللہ کی شان میں ایک شعر پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا محبت کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آواز بلند پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، فاطمہ علی اور حسین حسین، فاطمہ علی اور حسین حسین، فاطمہ حسین حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجے تک گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ قابل توجہ شعر ہے، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، کتنے نانے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ اور آخری میں ولی اللہ کی شان میں ایک شعر پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا محبت کے ساتھ کہ اس وقت سبحان اللہ۔ ہاں ولی اللہ دے، ولی اللہ دے، عمر دے ناہی کر دے پیدا خوشی، کی ہویا جے او دنیا تو تر گے نال خاموشی۔ ابھی میں ملتمس ہوں
हमारे प्यारे भाई अंजम रियाज नक्शबंदी साहब से वो स्टेज पर आए, हमारे दिलों को महसूस फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे जलवा फरमा हाजी मोहम्मद सदीक साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना काजी अब्दुल हसीब साहब, नात खान हज़रात और मोअज़्ज़ज़ सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, जैसा कि आप तमाम ही अब आप जानते हैं कि आज की ये महफ़िल हाजी साहब ने और आपके साहिबजादगान भाई मुनीर इरफानी नक्शबंदी सदीकी साहब और भाई मोहम्मद शबीर साहब, आपने अपने आबा व अजदाद और पीर सैयद जमाल हुसैन शाह साहब आपके साले सवाब के सिलसिले में मुनक्कद की है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपके इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए। बिला ताखीर सरकार की बारगाह में चंद टूटे फूटे अल्फाज पेश करने की शहादत हासिल करूँगा। आप तमाम ही अहबाब मोहब्बत के साथ, ज़ौक़ के साथ बावाज़ बुलंद एक दफ़ा सारे मिल के सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पढ़ लीजिए। कोई भी ज़बान खामोश ना रहे, पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चंद अशआर नाज़ शरीफ के हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आका आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, अरे भीख कुछ अता करना, भीख कुछ अता करना, ऐ मेरे सहारे, भीख कुछ अता करना, ऐ मेरे सहारे, हम हैं इल्तिजा वाले, पर छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह। छेड़ना हमें दुनिया, मुस्तफा वाले, सैयद वरा वाले,
شاہد سرا والے سید الورا والے شاہد سرا والے ہم ہیں التجا والے. اور شعر سنو کہ ابن مرتضی نے کہا سن شمر جفا والے. ابن مرتضی نے کہا سن شمر جفا والے کہ نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے. نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے. نانا ہے نبی اپنا. ہو سبحان اللہ بآواز بلند ہو سبحان اللہ. اور خود کہا میرے رب نے کہ بخش دوں گا میں ان کو. خود کہا میرے رب نے کہ بخش دوں گا میں ان کو کہ آئیں یار کے در پر یہ جتنے خطا والے. آئیں یار کے در پر یہ جتنے خطا والے ہم ہیں التجا والے. بلا تاخیر خطاب ذیشان کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالحسیم صاحب کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. آپ کے آنے سے پہلے ایک نعرہ لگا دیجئے نعرہ تکبیر. بآواز بلند نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. میں اپنی معروضات سے پہلے میزبانی محفل میرے آقا کی عظیم مداح جناب منیر عرفانی صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے گھر میں یہ خوبصورت محفل سجی ہے آپ نے سجائی ہے. آپ ہیں تو میزبان لیکن حضور کے خوبصورت ثناخانوں میں سے ایک ہیں. اس لیے اس محفل میں آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ضرور حاضری پیش کریں. منیر عرفانی ماشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا کیا ہے بندے پیچھے جڑے ایسا ہو گیا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تجھے خالق نے ترادار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کون نے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا اور کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کو آمال کا مختار بنایا محبوب کو آمال کا مختار بنایا ماشاءاللہ کوئی عزیز بچہ بیٹھا ہے محمد سائم آئے ہیں اور بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی محبتوں بری حاضری پیش کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ جلوے
شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی کاندھے پہ تیرے کاندھے پہ تیرے کملی ہے کالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ مذہب ہے تیرا سب کی بلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مذہب ہے تیرا سب کی بلائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی مسلک ہے تیرا مشکل کشائی دیکھ اپنی امت کی دیکھ اپنی امت کی ہستہ حالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ بِبَرَكَةِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب درود پڑھا جائے تو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اس لیے کہ رب دیکھتا ہے میرے محبوب کا ذکر کون کرتا ہے۔ جو ذکر کرتا ہے اسے اہل محبت میں لکھ دیا جاتا ہے، جو حضور پہ درود نہیں پڑھتا اس کو بخل والوں کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں درود پاک پڑھا جائے تو سارے پڑھا کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ انتہائی عزتوں کے لائق جناب حاجی محمد صدیق صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق انجم ریاض نقشبندی صاحب، حافظ محمد اسماعیل صاحب، نعیم جیلانی صاحب اور دیگر ثنا خانان نظام اور انتہائی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ ایک ولی کامل کی عرس میں بیٹھنے والے تمامی احباب، یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ رب جب اپنے محبوب کے کسی امتی پہ کرم کرنا چاہتا ہے تو کبھی کبھی تو اس پہ اتنا کرم کرتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اس کو حرمین، اور کبھی کرم فرماتا ہے تو اپنے علاقے میں
کسی ولی کی درگاہ پہ جا کے بٹھا دیتا ہے، کبھی کسی ولی کے عرس کی محفل میں جہاں وہ محفل سجتی ہے وہاں بٹھا دیتا ہے۔ وہ ہے تو گناہگار، آ ان کے صدقے تجھے کچھ عطا کر دو۔ حاجی محمد صدیق صاحب ماشاءاللہ اس علاقے کی بڑی بازوق شخصیات میں سے ایک ہیں، اور رب نے ان کے خلوص، ان کی محبتوں، دین سے وابستگی کے صلے میں منیر عرفانی جیسا خوبصورت بیٹا بھی عطا فرمایا ہے، جو اپنے اس علاقے کے ہر گاؤں میں جا کر اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھ کے آقا کی محبتوں کے نور کو بکھرتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت انہیں درازی عمر عطا فرمائے۔ پیر سید جمال شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرس پاک کی یہ تقریب انہوں نے اپنے گھر میں سجائی ہے، اور اہل ذوق بھی ہیں، حاجی صدیق صاحب اہل محبت بھی ہیں اور زیرک انسان بھی ہیں۔ گھر میں محفل سجائی، پیر جمال شاہ صاحب کی ساری توجہات ہے، ایصال ثواب کی محفل ہوتی ہے۔ محفل تو اس جگہ ہوتی ہے، لیکن وہ محفل اس جگہ نہیں رہتی، اس ولی کامل کے قدموں میں چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ جن بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام ہوتا ہے، ان ولی کامل کی نگاہ کرم ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے بہت خوبصورت بات لکھی کہ اے عرس منانے والوں، اے اللہ والوں کے ایصال ثواب کی محافل سجانے والوں، تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اپنا تھوڑا سا مال خرچ کر کے اپنے گھر میں یا اس ولی کامل کے در پہ جا کے تم تھوڑی سی نیاز تقسیم کرتے ہو، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہو، اور ان کو اپنی طرف پورا متوجہ کر لیتے ہو۔ اور دوستان محترم، پیر سید جمال شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے نہ بھی کوئی محفل سجائے، اس شخص نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ایک تو خون کی نسبت موجود ہے۔ پیر سید جمال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک تو سادات ہیں، نسب کا تعلق بھی موجود ہے، اور اپنے آقا کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ انہوں نے تو اپنے آقا کی غلامی کو اختیار کر کے اپنا تو ایک مقام پا لیا ہے، لیکن اے ولی کامل کے عرس میں بیٹھنے والوں، خوش نصیب تو ہم سب بھی ہیں کہ ان کے صدقے سے رب ہمیں بھی عطا کر رہا ہے۔ دقیانوس بادشاہ گزرا، بڑا ظالم، بڑا جابر شخص تھا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو مارتا تھا۔ اس کے اس دور حکومت میں چند نوجوان تھے جو لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کرنے والے تھے۔ وہ انہیں ستاتا تھا، وہ چھپ چھپ کے نام لیتے تھے۔ انہوں نے ایک میٹنگ کی اور کہا یار کیوں نہ ایسا کریں، ہم اس ظالم کے اس شہر کو ہی چھوڑ کے کہیں نکل جائیں، چلے جائیں، دور جا کے کسی بستی میں بیٹھ جائیں، کسی پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں، جہاں ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے سے کوئی روکنے والا نہ ہو، ہم جی بھر کے اپنے رب کا ذکر تو کریں۔ ان چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہم اس بستی کو چھوڑ دیں گے۔ وہ بستی کو چھوڑ کے چلے کس لیے ہیں؟ کیا کسی دنیاوی مقصد کے لیے؟ نہیں، انہوں نے گھر بار اپنا چھوڑا، یہاں پہ ہمیں کوئی لا الہ الا اللہ کی ضربیں نہیں لگانے دیتا، ہم ایسی دور کسی مقام پہ نکل جائیں جہاں ہم جی بھر کے اپنے رب کا ذکر کریں۔
رب کے ذکر کے لیے نکلے، چلے، آبادی کو چھوڑا۔ کسی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ ہم آبادی سے نکل رہے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، کوئی ہمارا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو انسانوں میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا، ایک کتا تھا جو گردن جھکائے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ ان اللہ کے ولیوں نے میں سے جس نے پیچھے دیکھا تھا اس کتے کو آتے ہوئے دوستوں سے کہنے لگا، دوستو ایک کتا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کتے کو مار بگاؤ، کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، اور جب یہ بھونکے گا تو ہمارا پتہ مل جائے گا۔ جب یہ بھونکے گا خبر ہو جائے گی کوئی انسان یہاں پہ موجود ہے جن کے ساتھ یہ کتا ہے۔ جب کوئی تلاش میں نکلے گا ہم پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے پتھر اٹھا کے اس کتے کو مارے، اور بندہ ہو نا کوئی عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا، تو پھر وہ معرفت کے رازوں کو سمجھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے پتھر مارے، کتے نے رب کی طرف التجا کی، خدایا یہ انسان ہے میں کتا ہوں، یہ میری بولی نہیں سمجھ پاتے، مجھے ذرا قوت گویائی تو عطا کر، میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جو کچھ اس کتے نے کہا اس کو قلم بند عارف کھڑی نے کر دیا۔ آپ نے کہا انہوں نے پتھر مارے، کتے نے التجا کی، رب نے گویائی عطا کی، کتے نے کہا نہ میں بھونکا نہ میں ٹیونکا نہ میں شور مچاواں، بھونکے گا۔ کتے نے کہا بے غم ہو جاؤ، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، اور جو اللہ والوں کو پہچان لیتا ہے وہ بھونکتا نہیں ہے۔ آج زمانے میں افراتفری کا عالم ہے، کوئی کہتا ہے مزاروں پہ نہ جاؤ شرک ہے، یہ بھی تو ایک بھونکنا ہی ہے۔ سادے سے لفظوں میں کہوں گا یہ کیا دیتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ دوستان محترم، بس مسئلہ اتنا ہے کہ انہوں نے ولیوں کو پہچانا ہی نہیں، اور وہ کتا تھا، اس نے پہچان لیا، کہنے لگا غم نہ کرو، نہ میں بھونکا نہ میں ٹیونکا نہ میں شور مچاواں، سنگ تو ساڈا اس خاطر کیتا مد میں بھی بخشے آ جاواں۔ دوستان محترم، بس وہ ولی چپ ہو گئے، پتھر جو ہاتھ میں تھے وہ نیچے پھینک دیے، آگے آگے وہ چلتے رہے، پیچھے پیچھے کتا چلتا رہا۔ پہاڑ آ گیا، اس میں غار آ گئی، وہ اللہ کے ولی جو تھے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ اب کتے کی عادت کمرے میں جانا تو نہیں ہے، دروازے پہ بیٹھنا ہے، مالک کے در پہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ اللہ والے غار کے اندر چلے گئے، کتا جو تھا وہ غار کے منہ پہ بیٹھا، اور رب کی کرم نوازیاں تو دیکھو۔ رب جب نوازنا چاہتا ہے تو وہ شکل کو نہیں دیکھتا، وہ اعمال کو نہیں دیکھتا، وہ کردار کو نہیں دیکھتا، وہ ذات پات کو نہیں دیکھتا۔ رب نے دیکھا میرا ذکر کرنے والے ذاکرین غار کے اندر چلے گئے، ان کے ساتھ آنے والا کتا ان کے در پہ بیٹھا۔ رب نے جب اس کتے کو اس غار پہ بیٹھے دیکھا تو بڑا ناز آیا، بڑا ناز آیا، اور کتے کے اس بیٹھنے کے انداز کو رب نے بیان کر دیا۔ وَقَلْبُهُمْ، ان کا کتا، نسبت بھی ادھر کر دی، ان کا کتا جو غار کے اندر موجود ہے، ان کا کتا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے، جس انداز سے وہ بیٹھا ہے بازوؤں کو پھیلائے بیٹھا ہے۔ رب نے اس کے پورے بیٹھنے کا نقشہ کھینچ دیا قرآن میں۔ ہے کتا، پلیت ہے، کسی عام کتے کا ذکر نہ تقریر میں ہوتا ہے، نہ مسجد میں ہوتا ہے، نہ نماز میں ہوتا ہے، لیکن اس کتے کا ذکر
تقاریر میں بھی ہوتا ہے، مسجدوں میں بھی ہوتا ہے، محرابوں میں بھی ہوتا ہے، اور جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو جو حفاظ قرآن پاک سناتے ہیں وہ سورہ کہف پڑھتے ہوئے وہ نماز میں بھی کہتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اے انسان تو غور تو کر، اے انسان تو غور تو کر، جنس کا پلیتا کسی اور کتے کا تو ذکر نہیں کر سکتا، بڑے بڑے قیمتی کتے دنیا میں موجود ہیں، کروڑوں روپے لوگ ان پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن تو اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ جو اللہ والو کے ساتھ گردن جھکا کے چل پڑا تھا، رب کو ناز آیا، رب نے کہا آج میں قرآن میں اس کا ذکر کر دوں، قیامت تک قرآن پڑھنے والے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستان محترم، جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیتا ہے، رب کبھی اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا۔ وہ خود تو کل نفس ذائقۃ الموت کے مرحلے سے گزر جاتا ہے، اس کے تذکرے باقی رہتے ہیں۔ وہ کتنا زمانہ گزر گیا، وہ تو میرے آقا کی آمد سے کوئی بہت پہلے کا واقعہ ہے، لیکن قیامت تک اس کتے کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں ہوگا اس کتے کا ذکر؟ وہ ذاکرین کے ساتھ مل گیا تھا، وہ ان کے در پہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ دوستانی محترم، آج میری اور آپ کی بھی خوش نصیبی کی انتہا ہے کہ آج میں اور آپ سید جمال شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب میں آج ان کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کرتا ہوں کہ خدایا جس طرح تو نے اس کتے کو ذاکرین کے در پہ بیٹھا دیکھ کے تو نے اس پہ رحم فرمایا تھا، خدایا ہم پیر سید جمال شاہ کے عرس میں بیٹھے ہیں، ہم پہ بھی کرم فرما دے، ہماری بھی خطائیں معاف فرما دے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی مبالغہ نہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسے بزرگوں کا ذکر خیر کے لیے اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جناب محترم حاجی محمد صدیق صاحب جو دینی خدمات کے ساتھ، ایک روحانی خدمات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ منیر عرفانی جو نعت کے نور سے اس سارے عالم کو منور کر رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اولیاء کاملین کے در کی کامل حاضریاں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ جانے کو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام، رحمت پھیلا دست بستہ
आका हाज़िर गुलाम और पेश करते हैं गुलामाना सलाम। अस्सलाम खुदा के लाडले और प्यारे रसूल आले रसूल ज़हरा बतूल और ये सलाम आज जाना हो कबूल। माशाअल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما
أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بسم الله الرحمن الرحيم صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأرض والأجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق السدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ
يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله. حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رسول الله يا رسول الله انظر حالنا. يا حبيب الله اسمع قالنا. إنني في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا أشكالنا. خذ بلطفك يا إلهي من له زاد قليل. مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. كيف حالي يا إلهي ليس لي خير الأمل. سوء أعمال كثير زاد طاعتي قليل. أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح. أنت يا صديق عاصم تب إلى المولى الجليل. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. آج میں آخر میں حاجی محمد صدیق صاحب سے ہی ملتمس ہوں کہ آپ اپنے مخصوص اور خوبصورت انداز میں دعا بھی فرمائیں. جناب حاجی محمد صدیق. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما آتيت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ميت إلا رحمته ولا ضالا إلا هديتا ولا أسيرا إلا يسرتا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا بالآمال سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب البيت العتيق آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا دينا من النار. يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها
واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر والمنقلب في المال والأهل والولد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك